کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان میں کسی شہری کا جینا حرام کر دیں یا پاکستانیوں کو نقصان پہنچائیں۔ کیا وہ مذہبی جماعت نہیں ہے؟ نہیں حضرت، وہ پولیٹیکل جماعت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیے، اس کی قیادت کی سوچ مذہبی ہے۔ کیا راست کی عطایت جو ہے اس کا دین کا حصہ نہیں ہے؟ میرا اگر عوام کے اندر یہ ہو کہ جی حامد سعید کاظمی جو ہے ایک سچا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اور یہ اپنے ذاتی اغراض یا کسی دوسرے کے ایجنڈے پر یہ ہمیں داؤ پہ نہیں لگائے گا، تو پھر میری آواز پر لوگ لبیک کہیں گے۔ ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو سرکردہ اکابر اور مشائخ ہیں، علماء اور مشائخ، ان کو بٹھا کے ایک بورڈ بنا دیتے ہیں اور اس کو کے بارے میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کی طرف سے اگر کوئی موومنٹ ہوگی تو ان کی طرف سے اعلان ہوگا۔ کہ تمام جو مکاتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس بات پہ آپ ان کو متفق کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن جی ٹی وی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں رانا کامران۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حامد رضا کاظمی صاحب، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ آج بہت بڑا ایک پوائنٹ انہوں نے علماء کرام کے ساتھ ایک بہت بڑا نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمیں اس ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے علماء کرام کو متحد ہو کر کوئی بہترین لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بے جا سڑکوں پر ان کی شہادتیں نہ ہوں یا ان کی ہلاکتیں نہ ہوں۔ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے کہا ہے، کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان میں کسی شہری کا جینا حرام کر دیں یا پاکستانیوں کو نقصان پہنچائیں۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک TOR آپ سب کے لیے بنا دیں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے، اس وقت تحریک لبیک سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی گروہ یا نہیں، کوئی ٹولہ نہیں ہے کہ جس کو ہم انفرادی کیپیسٹی میں روک سکے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سیاسی بھی اور مذہبی بھی ہے۔ یہ ساتھ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیاسی بھی اور مذہبی رجسٹرڈ وہ کسی مذہبی تنظیم میں رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ وہ مدارس کا بورڈ ہے، نہ وہ کوئی مدرسہ ہے، نہ وہ کوئی اسکول ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو پاکستان کے آئین قانون نے ان کو اجازت دی۔ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ مذہبی جماعت نہیں ہے؟ پچھلے الیکشن میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے، ابھی جو بائی الیکشن ہے۔ قبلہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ لبیک جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور وہ مذہبی جماعت نہیں؟ وہ پولیٹیکل جماعت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق۔ قبلہ میں تو دو لفظی بات کر رہا ہوں، کیا وہ مذہبی جماعت نہیں ہے؟ نہیں حضرت، وہ پولیٹیکل جماعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیے، اس کی قیادت کی سوچ مذہبی ہے۔ سر آج آپ نے بہت بڑی بات کی اور آپ کا یہ بڑا ایک مثبت اور بڑا پازیٹیو پہلو، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام پہ بھی ایک حد جو ہے وہ اس کا تعین کرنا ان کے لیے بھی لازمی ہے؟ کیا راست کی عطایت جو ہے وہ اس کا دین کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ علماء جو ہیں ان کے لیے لمٹس تو ہر ایک کے لیے ہمارے دین اور مذہب کے اندر، تو مخلوق کے لیے جو بھی مخلوق ہے اس کے لیے لمٹس تو ہیں۔ باقی یہ ہے کہ علماء کو اپنا کردار اس انداز سے ادا کرنا چاہیے کہ عوام میں جب ان کا ایک مثبت تاثر ہوگا نا، میرا اگر عوام کے اندر یہ ہو کہ جی حامد سعید کاظمی جو ہے ایک سچا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اور یہ اپنے ذاتی اغراض یا کسی دوسرے کے ایجنڈے پر یہ ہمیں داؤ پہ نہیں لگائے گا، تو پھر میری آواز پر لوگ لبیک کہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں، میں اگر پازیٹیو باتیں کرتا رہوں، سب کچھ کرتا رہوں، لوگ میرے پیچھے اتنے نہیں آئیں گے، لیکن میں نے اگر کوئی سلوگن اٹھایا تعصب کا کسی کے خلاف، جس پہ جناب ذرا ایکٹیویٹی فلاں ہنگامہ آ رہی ہے، وہ تو ہم اس کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے پیش نظر میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ میں ہم یہ کام کرتے ہیں، باقی مکاتب فکر میں جو ان کی سرکردہ لیڈرشپ ہے ان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جو سرکردہ اکابر اور مشائخ ہیں، علماء اور مشائخ، ان کو بٹھا کے ایک بورڈ بنا دیتے ہیں اور اس کو کے بارے میں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ہماری جماعت کی طرف سے اگر کوئی موومنٹ ہوگی تو ان کی طرف سے اعلان ہوگا اور ان کی رضامندی سے ہوگی، اور اگر ان کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کا پھر ہم ایز اے ٹوٹل مکتبہ فکر کی حیثیت سے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوگا۔ علماء کرام جو ہیں، یہ تمام جو مکاتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ آپ ان کو متفق کر سکتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر امید کی کرن ختم ہو جائے گی تو بات کام ہی نہیں ہوگا، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ پیر حامد رضا کاظمی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے مکتبہ فکر کے اندر رہ کے یہ کوشش کروں گا کہ ان کو ایک نقطے پہ اکٹھا کر سکوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل ترتیب دیں کہ اگر اس کے بعد کوئی مذہبی جماعت اگر احتجاج کرے گی تو باقی تمام مکاتب فکر کے لوگ اس سے وڈرا کریں گے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کریں گے۔